السلام علیکم۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ افغانستان سے ملحقہ پاکستان کے قبائلی ضلع شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز نے عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی میں کم از کم 8 جنگجوؤں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ سرکاری طور پر جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی شمالی وزیرستان کے خرسین اور دوگا ماچا دتاخیل علاقوں میں کی گئی۔ مقامی ذرائع کے مطابق 30-35 دہشت گرد قریبی گھروں میں چھپ گئے اور بچوں اور بزرگوں کو انسانی ڈھال بنا لیا، لیکن سیکیورٹی فورسز نے سخت کارروائی کر کے انہیں ہلاک کر دیا۔ ہلاک کیے جانے والے عسکریت پسندوں میں اہم کمانڈر اور دھماکہ خیز مواد نصب کرنے کے ماہرین بھی شامل ہیں۔ ادھر پشاور کے نواحی علاقے تھانہ مسنے کے حدود میں ایک پولیس افسر کو نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ پولیس افسر پشاور سے ملحقہ ضلع چارسدہ کا رہائشی اور وہ انسداد پولیو مہم میں سیکیورٹی ڈیوٹی پر تعینات تھا۔ پشاور پولیس کے سربراہ میاں احمد سعید کا کہنا ہے کہ پولیس افسر کے قتل کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکیں اور اس سلسلے میں تحقیقات کے بعد حتمی رائے دی جائے گی۔ سری نگر سے موصولہ اطلاعات کے مطابق مقبوضہ جموں و کشمیر کے ضلع کلگام میں بھارتی فوج نے ایک تازہ کارروائی کے دوران ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج، پیراملٹری سینٹرل ریزرو پولیس فورس اور پولیس کے اسپیشل آپریشن گروپ نے مشترکہ محاصرے اور تلاشی کی پرتشدد کارروائی کے دوران ضلع کے علاقے گوڈر میں نوجوان کو نشانہ بنایا۔ ذرائع کے مطابق اس آپریشن کے دوران بھارتی فوج کا ایک جونیئر کمیشنڈ آفیسر زخمی بھی ہوا۔ پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ PDMA نے دریائے راوی، ستلج اور چناب میں شدید سیلابی صورتحال سے متعلق تفصیلی رپورٹ جاری کی ہے۔ ریلیف کمشنر پنجاب نبیل جاوید کے مطابق صوبے کے 4300 سے زائد موضوعات براہ راست متاثر ہوئے ہیں، جبکہ مجموعی طور پر 41,99,000 افراد سیلاب کی لپیٹ میں آئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 21,47,000 متاثرہ شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ دریائے چناب اور دریائے ستلج نے تحصیل جلال پور پیروالا میں شدید تباہی مچا دی ہے۔ سینکڑوں بستیاں متاثر ہوئی ہیں اور شہر میں پانی داخل ہونے کا خدشہ ہے۔ ملتان میں رات بھر جاری رہنے والا ریسکیو آپریشن تاحال جاری ہے، جس میں انتظامیہ، پولیس، سول ڈیفنس اور دیگر ادارے شریک ہیں۔ مظفر گڑھ میں دریائے چناب میں اونچے درجے کے سیلاب کے باعث سینکڑوں دیہات پانی میں ڈوب گئے ہیں، جہاں 1,000 سے زائد افراد کو گزشتہ 24 گھنٹوں میں محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ PDMA کے مطابق دریائے چناب میں خانکی ہیڈ ورکس پر نچلے درجے، جبکہ شاہدرہ، دریائے راوی اور ہیڈ سدنائی پر اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ محکمے نے خبردار کیا ہے کہ 9 ستمبر تک پنجاب کے دریاؤں میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے، کیونکہ بالائی علاقوں میں بارشوں کے باعث پانی کے بہاؤ میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ سکھر میں بارش کے دوران 2 مختلف حادثات میں 2 بچوں سمیت 4 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق روہڑی میں مکان کی دیوار گرنے سے 3 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہوئے۔ کراچی میں شدید بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ ترجمان محکمہ موسمیات انجم نذیر کے مطابق کراچی میں شدید موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ مانسون کا موجودہ سسٹم ڈیپ ڈپریشن کی شدت کے ساتھ برقرار ہے، جس کے دوران 60 سے 70 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا خدشہ ہے۔ پورے اسپیل میں شہر میں 100 ملی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ ہو سکتی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق بیت المقدس کے علاقے راموت جنکشن پر مسلح افراد نے بھسم میں گھڑ کر اندھادھند فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 6 افراد ہلاک اور 12 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی پولیس نے بتایا کہ واقعے کے دوران بس میں موجود ایک سیکیورٹی اہلکار اور ایک عام شہری نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے دونوں حملہ آوروں کو موقع پر ہلاک کر دیا۔
غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں ہزاروں افراد کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ برسلز میں مظاہرین نے یورپی کمیشن کے ہیڈ کوارٹرز کی طرف مارچ کیا اور اسرائیل پر پابندیوں کا مطالبہ کیا۔ اٹلی کے شہر میلان میں بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا گیا، جبکہ لندن میں بھی فلسطینیوں کی حمایت میں ریلی نکالی گئی۔ لندن پولیس نے 890 مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ تل ابیب میں اسرائیلی شہریوں نے نیتن یاہو حکومت سے جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ فٹ بال میچ میں آئرلینڈ کے شائقین کی جانب سے بینر اٹھا کر احتجاج کیا گیا، جس پر لکھا تھا اسرائیل کو ریڈ کارڈ دکھاؤ۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فلسطینی تنظیم حماس کو یرغمالیوں کی رہائی اور جنگ کے خاتمے کے حوالے سے آخری وارننگ جاری کر دی ہے۔ سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیل پہلے ہی ان کی شرائط مان چکا ہے، اب حماس پر لازم ہے کہ وہ ان شرائط کو قبول کرے۔ صدر ٹرمپ نے خبردار کیا کہ اگر حماس نے شرائط تسلیم نہ کی تو خطرناک نتائج برآمد ہوں گے اور اب مزید کوئی وارننگ نہیں دی جائے گی۔ ایک روز قبل بھی امریکی صدر نے کہا تھا کہ وہ حماس سے سنجیدہ بات چیت کر رہے ہیں اور اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی نہ ہونے کی صورت میں سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ جاپان کے وزیر اعظم شیگیرو اشیبا نے اتوار کے روز اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ 68 سالہ اشیبا نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدے کی تفصیلات طے کرنے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے تعزیری ٹیرف کم کرنے کے بعد انہیں انتخابی ناکامیوں کی ذمہ داری قبول کرنا ہوگی۔ انہوں نے اپنی لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کو ہنگامی طور پر قیادت سنبھالنے کی ہدایت دیتے ہوئے واضح کیا کہ وہ اپنے جانشین کے انتخاب تک اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہیں گے۔ جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ پیر کو امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں تاکہ ان سینکڑوں کوریائی شہریوں کی واپسی کو یقینی بنایا جا سکے جنہیں حال ہی میں امریکی ریاست جارجیا میں حراست میں لیا گیا تھا۔ امریکی حکام نے ایک بڑی کار بیٹری پلانٹ پر چھاپے کے دوران 475 افراد کو گرفتار کیا، جن میں سے 300 سے زیادہ جنوبی کوریا کے باشندے ہیں۔ حکام کے مطابق یہ افراد غیر قانونی طور پر کام کر رہے تھے۔ یہ کارروائیاں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور حکومت میں بڑھ گئی ہیں، جنہوں نے غیر مجاز امیگریشن کے خلاف سخت اقدامات کا اعلان کر رکھا ہے۔ تاہم جمعے کے روز کے چھاپے نے امریکہ اور اس کے قریبی اتحادی جنوبی کوریا کے تعلقات میں کشیدگی پیدا کر دی ہے۔ سول نے اس اقدام پر شدید تشویش اور افسوس کا اظہار کیا ہے اور واشنگٹن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان کے شہریوں کے حقوق کا احترام کرے۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس نے اس آپریشن کا دفاع کیا اور کہا کہ اس سے غیر ملکی سرمایہ کاری پر کوئی منفی اثر نہیں پڑے گا۔ ٹینس۔ نیو یارک میں ہونے والے یو ایس اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کے مینز سنگل فائنل میں اسپین کے کارلوس الکاراز نے شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے عالمی نمبر 1 اٹلی کے یانک سنر کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی فائنل مقابلہ میدان میں بیٹھ کر دیکھا۔ یو ایس اوپن مینز سنگلز کے فاتح کو $5 ملین انعام دیا گیا جو کارلوس الکاراز کو ملا۔ کرکٹ۔ شارجہ میں کھیلے گئے 3 ملکی T20 سیریز کے فائنل میں پاکستان نے افغانستان کو 75 رن سے شکست دے کر ٹرافی اپنے نام کر لی۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 141 رنز بنائے۔ فخر زمان 27، محمد نواز 25 اور آغا سلمان 24 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ افغانستان کے راشد خان نے 3 وکٹیں حاصل کیں۔ ہدف کے تعاقب میں افغان ٹیم 15.5 اوورز میں صرف 66 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ پاکستان کے محمد نواز نے تباہ کن بولنگ کرتے ہوئے 4 اوورز میں 19 رنز کے عوض 5 کھلاڑی آؤٹ کیے اور ہیٹ ٹرک بھی مکمل کی۔ سفیان مقیم اور محمد ابرار نے 2 جبکہ شاہین شاہ آفریدی نے 1 وکٹ حاصل کی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو ہم نے اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کے لیے پیش کی ہیں۔
آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، اس کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بےحد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔